کے بیٹے نورالدین زنگی سلطنت کے دوسرے حکمران بنے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ سلطان نورالدین زنگی کے سامنے ایک عظیم مقصد تھا اور وہ تھا بیت المقدس کی بازیابی۔ سلطنت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان نورالدین زنگی کا سب سے پہلا کام عیسائی حکمرانوں کے حملوں کا منہ توڑ جواب دینا تھا اور مسلمانوں کی بکھری ہوئی قوت کو یکجا کر کے متحد اور منظم بھی کرنا تھا۔ وفات سے پہلے سلطان عماد الدین زنگی نے عیسائیوں سے الرہا یعنی کہ ایڈیسا شہر کو فتح کر لیا تھا، جس کے بعد وہاں کا عیسائی حکمران جوسلن ثانی الرہا فرار ہو کر دریائے فرات کے مغرب میں واقع شہر تل باشر میں جا چھپا تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر سننے کے بعد جوسلن ثانی نے الرہا کے عیسائی باشندوں سے ساز باز کر لی اور اس نے 541 ہجری مطابق نومبر 1146 عیسوی میں الرہا پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ مکر و فریب سے رات کی تاریکی میں کیا گیا تھا، لیکن الرہا کے باشندے بروقت چکنا ہو گئے اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو فصیل کے اندر پہنچا دیا اور قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرنے لگے۔ ادھر سلطان نورالدین زنگی کو جیسے ہی عیسائیوں کے حملے کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً 10,000 سواروں کو تیار کیا اور آندھی اور طوفان کی مانند وہ الرہا جا پہنچے۔ دوسرے دن جوسلن ثانی کی فوج عجب بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ فصیلے شہر کے اندر سے اس پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور لشکر کی عقب سے سلطان نورالدین زنگی کی فوج نے حملہ کر دیا تھا۔ گھمسان کا یہ مارکا شام تک جاری رہا اور عیسائی افواج کے ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ جوسلن ثانی سخت پریشان ہوا اور اس کے پاس صرف 20 وفادار افسر رہ گئے تھے۔ اس نے ان 20 افسروں کے ساتھ بھاگ کر ایک برج میں پناہ لے لی۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بارودی سرنگ بچھا کر اس برج کو اڑا دیا۔ تمام عیسائی افسران ہلاک ہو گئے، لیکن جوسلن ثانی کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور الرہا کا یہ شہر زنگیوں کے قبضے میں ہی رہا۔